269 نمبر آیت ہے 269 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء دیتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے ومن یؤت الحکمت اور جسے دی گئی دانائی فقد اوتی خیرا کثیرا پس اسے دی گئی بھلائی بہت وما یذکر اور نصیحت قبول نہیں کرتے الا اولو الالباب مگر عقل مند لوگ۔ اچھا اب یہاں پر سمجھیے کہ یؤتی الحکمت من یشاء دیتا ہے دانائی جسے چاہتا ہے۔ حکمت یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ حکمت کا معنی ہے ظاہر، ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن۔ میں آپ کو حکمت کا معنی سمجھا رہا ہوں، ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن۔ باطن وہ ہے جو کہ ہمارے سامنے ہمیں دکھتا نہیں ہے، ہمیں دکھتا نہیں ہے، وہ باطن ہے، اور جو دکھتا ہے وہ ہے ظاہر۔ اور حکمت نام ہی اس چیز کا ہے کہ حکمت کے ذریعے باطن کو دیکھا جائے، حکمت کے ذریعے آپ کے اندر کیا ہے وہ دیکھا جائے جو ظاہر نہیں ہے، یہ اصل حکمت ہے۔ اور اگر اس کو عام معنی میں اس کو سمجھا جائے تو اس کا معنی ہوگا حکمت کا کہ انسان کے عقل و شعور کے پختہ ہونے کو، انسان کے عقل اور شعور کے پختہ ہونے کو حکمت کہا گیا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور حکمت کا عام معنی ہوگا عام سمجھ بوجھ، عام فہم، سمجھ بوجھ، ہر چیز میں ایک چیز کی سمجھ ہونا، یہ آپ کی حکیمانہ سوچ ہے۔ یہ جو کہتے ہیں حکیمانہ سوچ، اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ بڑی حکمت پر مبنی سوچ ہے۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں حکمت جہاں بھی کہیں ذکر ہوا ہے اس سے مراد ہے سنت مراد ہے، اور حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ حکیم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا کہ میں حکیم ہوں، تو اب قرآن مجید کو بھی حکمت کہا گیا ہے، اس قرآن مجید کو بھی۔ تو لہٰذا اس حکیم حکمت اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی یہی ہے کہ اس سے پہلے سمجھیں کہ اس کو کہاں کہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آپ کو حکیم کہا اور قرآن مجید کو حکمت کہا، اور سورہ لقمان حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حکیم تھے، نبی نہیں تھے، اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک عام انسان تھے لیکن تھے حکیم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے سورت کو ذکر کیا، سورت کو نازل کیا۔ تو لہٰذا حکمت یہ نہیں کہ جو آپ کا علاج کرے وہ حکیم ہے، نہیں۔ ہماری زبان میں کہا جاتا ہے اس بندے کو حکیم کہ جو آپ کا دوائی آپ کی ایسے بنائے ہومیوپیتھک، یعنی کہ آپ کی جڑی بوٹی کے ذریعے جو دوائی بنائی جاتی ہے ہم اسے کہتے ہیں حکیم۔ لیکن دینی اصطلاح میں حکیم ایسے بندے کو نہیں کہا جاتا۔ دینی اصطلاح میں حکیم ایسے بندے کو کہا جاتا ہے جو واقعتاً قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر اس کا غور و فکر، اس کا وہ تدبر اور وہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھنے والا، پھر صرف سمجھنے والا نہیں بلکہ اس قرآن کے ایک ایک معنی کے اوپر عمل کرنے والا ہو۔ تو جو اس قرآن کو سمجھنے والا پھر اس کے اوپر عمل کرنے والا، دینی اصطلاح میں اس کو حکیم کہا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن ہماری زبان میں جو لوگ دوائیاں بناتے ہیں اور جو لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں، ایسے لوگ حکیم نہیں بلکہ اس کو عربی زبان میں کہا جاتا ہے طبیب۔ تو ایسے طبیب کہا جاتا ہے جو کہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں حکیم ایسے انسان کو کہا جاتا ہے جو واقعتاً قرآن مجید کے صحیح معنوں میں اس کے الفاظ کو صحیح سمجھا جائے، ایک ایک چیز کو صحیح معنوں میں سمجھا جائے اور اس کے اوپر عمل بھی وہ کرے، تو وہ ہوتا ہے حکیم، جسے عام طور پر ہماری عام اردو میں کہا جاتا ہے کہ اس بندے نے پی ایچ ڈی کی ہے، اس بندے نے ڈاکٹری کی ہے۔ تو لہٰذا ہماری زبان میں اسے کہا جاتا ہے دانشور، کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس بڑا علم ہے، اور یہ شخص بیٹھ کے ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے یا کہیں بھی بیٹھ کے وہ علم کے جو موتی ہے وہ لوگوں میں تقسیم کرتا ہے۔ تو ہماری زبان میں جسے عام طور پر دانشور کہا جاتا ہے، عربی زبان میں اسے حکیم کہا جاتا ہے، جو قرآن کے ایک ایک لفظ کے اوپر اس کو عبور حاصل ہوتا ہے۔ اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کو ذکر کیا، یہ حکمت سے مراد
عام مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس حکمت سے مراد یہ ہے کہ اللہ جسے دین مبین کی سمجھ عطا کر دے، جسے دین اسلام کی سمجھ عطا کر دے، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے سمجھو کہ اس کو کل کائنات کی تمام نعمتیں دے دی۔ بات سمجھ آ گئی؟ بخاری شریف میں آتا ہے، ایک حدیث ہے، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ چاہتا ہے، جس کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کرنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر حکمت سے مراد یہ ہے کہ دین کی سمجھ، دین اسلام کی سمجھ یہاں مراد ہے، اور حکیم بھی اسی ذات کو کہا جاتا ہے، وہی شخص حکیم ہو سکتا ہے جو واقعتاً قرآن کو سمجھنے والا ہو۔ اب یہاں پر امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں لکھا ہے کہ حکیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ اگر حکیم کا لفظ آئے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کے لیے وہ تمام اشیاء جو ہمارے سامنے موجود ہیں یا نہیں موجود، ان کی صحیح معنوں میں معرفت اور صحیح معنوں میں ایجادات اللہ کے ساتھ خاص ہو جاتی ہے۔ تب جا کر اللہ حکیم بنتا ہے، تب جا کر اللہ اپنے آپ کو حکیم کہتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم اسی لیے ہے کہ اللہ پوری کل کائنات جتنی چیزیں دریافت ہیں ان سب کی صحیح معنوں میں معرفت اللہ کو حاصل ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن جب غیر اللہ کے ساتھ، جب کسی انسان کے ساتھ حکیم کا لفظ استعمال ہوگا تو اس کا معنی ہوگا کہ موجودہ، جو انسانی نظر کے سامنے جو موجودہ اشیاء ہیں ان کا صحیح معنوں میں معرفت حاصل کر جانا، یہ حکیم ہے غیر اللہ کے لیے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اتنی تفصیل کافی ہوگی۔ یؤتی الحکمت من یشاء، اب سنیے کہ دیتا ہے دنائی جسے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اسی کو دنائی دیتا ہے، اس سے حکمت دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمت، اور جسے دی گئی دنائی، جسے دی گئی حکمت، جسے دی گئی دین اسلام کی سمجھ، فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ نے فرمایا پس تحقیق اس کو دی گئی تمام کی تمام بھلائی۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند لوگ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے حکمت، میں نے اس قرآن مجید کے اندر اتنا کچھ بیان کر دیا ہے، اب عقل مند لوگ ہوں گے جو اس سے نصیحت حاصل کریں گے، جو عقل مند نہیں ہے وہ اس سے نصیحت حاصل نہیں کریں گے۔ آگے سمجھیے، وما انفقتم من نفقۃ، اور جو کچھ تم خرچ کرو، من نفقۃ خرچے میں سے، او نظر تم من نظر، یا تم مانو کوئی نظر، فإن اللہ یعلم، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کا کوئی مددگار۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہر قسم کا خرچ، جو بھی تم خرچ کرتے ہو، چاہے تمہارے صدقات واجبہ ہیں زکوٰۃ کی صورت میں، یا تمہارے صدقات نافلہ ہیں، جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو، پھر ساتھ ہی فرما دیا او نظر تم من نظر، یا تم کوئی نظر مانتے ہو کہ اللہ کی قسم اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اللہ کی راہ میں اتنا مال خرچ کروں گا۔ چاہے تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو بغیر شرائط کے، یا تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہو شرائط کے ساتھ نظر کی صورت میں، اللہ نے فرمایا میں اس کو جانتا ہوں کہ تم نے کیا نیت کی ہے اور تم نے کیوں نیت کی ہے، اور تم اس نیت کے اندر کتنی ریاکاری کر رہے ہو اور کتنا تم خالصتاً اللہ کے لیے کر رہے ہو، اور تمہاری ہر نیت کے اوپر اللہ نے فرما دیا فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اللہ اسے جانتا ہے جو تم نیت کرتے ہو۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور نہیں ہے ظالموں کا مددگار۔ ظالم وہی ہے جو ریاکاری کرے گا۔ من تصدق یرائی فقط اشرکا، جس نے ریاکاری کی صدقہ دیتے وقت پس تحقیق اس نے شرک کیا۔ ان تبدو صدقات فنعما ہی، اور اگر تم ظاہر کرو خیرات، صدقات مانی خیرات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اگر تم اس کو ظاہر کرو فنعما ہی، تو بھی اچھی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا تو بھی اچھی بات ہے۔ وَإِن تُخْفُوهَا، اگر تم اس کو چھپاتے ہو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور تم اس کو دیتے ہو محتاجوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پیچھے فرمایا تم اس کو ظاہر کرو تو بھی اچھی بات ہے، آگے فرمایا اگر تم اس کو
چھپا کر فقیروں کو دیتے ہو تو بھی اچھی بات ہے. تو اس میں فرق کیا ہے؟ یہاں پہ یہ چیز سمجھ لی جائے کہ یہاں پہ جو پہلی جگہ فرمایا کہ اگر تم ظاہر کرتے ہو اپنے صدقات و خیرات تو اچھی بات ہے، اس سے مراد وہ صدقات ہیں جو تم پر واجب ہیں، جو تم پر فرض ہیں زکوٰۃ کی صورت میں. اور یہ چیز سمجھ لی جائے دین اسلام کا اصول ہے، جو بھی دین اسلام کے اندر فرض جتنے بھی فرائض ہیں انہیں اعلانیہ طور پر آپ نے ادا کرنا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ جتنے فرائض دین اسلام کے اندر ہیں ان کو آپ نے اعلانیہ طور پر ادا کرنا ہے. آپ نے اسلام قبول نہیں کیا، اب آپ اسلام کے اندر آ رہے تو آپ نے اعلانیہ طور پر کہنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے آپ نے نماز ادا کرنی ہے، نماز دین اسلام کا فرض ہے. تو یہ نہیں کہ میں چھپ کے ادا کروں، نہیں، آپ کو مسجد میں آ کے ادا کرنی ہے 5 وقت کی نماز. کیونکہ یہ نماز کے فرائض میں سے ہے. آپ نے حج ادا کرنا ہے، حج دین اسلام کے فرائض میں سے ہے، تو آپ نے جا کے حج ادا کرنا ہے اعلانیہ طور پر، اپنے لاکھوں روپے جمع کر کے ان کو لگا کر آپ نے جا کر حج ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا یہ کہ آپ نے اعلانیہ طور پر، ٹھیک ہے آج کل یہاں پر اس طرح کی اسلامی حکومت نہیں ہے کہ جو آ کر آپ سے زکوٰۃ وصول کرے. ابھی بھی یہ ہے کہ چلیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی میری اس دعوت سے کئی لوگ اور بھی زکوٰۃ دینا شروع ہو جائیں گے تو زکوٰۃ دینا اعلانیہ طور پر آپ پر لازم ہے. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن آج کل چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے ایسی کہ جو آپ سے آ کے خیرات کو، صدقات کو، زکوٰۃ کو آپ سے لے اور لے کر پھر صحیح معنوں میں غریبوں کو دے، تو ایسی صورت میں پھر آپ بے شک اپنی خیرات، صدقات، زکوٰۃ بے شک چھپا کر دیں. بات سمجھ آ گئی؟ لیکن دین اسلام میں جو آپ پر فرائض ہیں دین اسلام نے کہا کہ وہ اعلانیہ طور پر دو. بات سمجھ آ گئی؟ آگے سنیے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر تم ان کو چھپاتے ہو، یہ وہ صدقات ہیں جو کہ آپ کے اوپر لازم نہیں ہیں بلکہ آپ صدقات نافلہ طور پر ادا کر رہے ہیں کہ بھائی میں دوں گا تو ثواب ملے گا، نہیں دوں گا تو کوئی مجھے گناہ نہیں ملے گا. یہ ان صدقات کے بارے میں کہ ان کو چھپا کر دو. کیوں؟ کیونکہ نوافل میں اگر آپ نے عوام کے سامنے کرنا شروع کر دی کہ مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہوں تو اس کے اندر بھی میں نوافل عوام کے سامنے پڑھ رہا ہوں 8-8 20-20، اگرچہ میں گھر میں بھی پڑھ سکتا تھا لیکن میں مسجد میں آ کے پڑھتا ہوں تاکہ لوگ مجھے دیکھیں، تو پھر اس میں ریاکاری آ جائے گی. اسی طریقے سے آپ کے اوپر لازم نہیں تھا کہ آپ اس جگہ پر صدقہ دو لیکن آپ دے رہے ہو، آپ کی نظر میں ہے کہ بھئی یہ ادارہ ہے، یہ لوگ ہیں جو کہ مستحق ہیں، لیکن میں اپنی زکوٰۃ دے چکا ہوں، لیکن اب جو میں پیسے دے رہا ہوں یہ قسم کا صدقات نافلہ ہے، دوں گا تو ثواب ہے، نہیں دوں گا تو کوئی گناہ نہیں. تو ایسے صدقات کو اللہ کی راہ میں دینا تو پھر چھپا کر دیا جائے. بات سمجھ آ گئی؟ کیونکہ اس میں ریاکاری آ سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کو آپ پر لازم نہیں تھا، آپ اپنے آپ سے دے رہے ہیں، تو لہٰذا آپ پر چھپانا لازم ہے اس جگہ پر. تو یہ ان صدقات کے بارے میں ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور وہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ. تم اگر صحیح معنوں میں اللہ کی راہ میں صدقات دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، تو اللہ نے فرمایا میں تمہارے تمام گناہ دور کر دوں گا. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ اسے جانتا ہے، اللہ اسے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. یہ مت سمجھو کہ اللہ تم سے بے خبر ہے، اللہ تم سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. آگے فرمایا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہداہم، ان کو سیدھی راہ پر لانا. یہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب کو یہاں پر حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو مت اتنا تھکائیں ان کے پیچھے کہ بھئی یہ سیدھے راہ میں ہیں کہ نہیں. اللہ نے فرمایا کہ آپ پر لازم نہیں ہے کہ آپ ان کو سیدھی راہ پر لائیں، آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ ان کو دعوت دیں، جو کہ آپ نے ان کو دعوت دے دی. آپ ان کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان کو کہیں بھئی صدقات ایسے دینے ہیں اور اسی طرح تم نے زکوٰۃ دینی ہے، بس، اور تمہارے اوپر کوئی اور چیز لازم نہیں ہے. ان کو ہدایت دینا میرے ذمہ ہے. اگر یہ اصحاب صفہ کو آ کر اس طرح مال دیتے ہیں کہ جیسے کہ یہ ان پر احسان کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی کو فرما دیا کہ آپ پر لازم نہیں ہے ان کو ہدایت دینا. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. آپ جسے چاہتے ہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت اسی کو ملے گی جسے اللہ چاہے گا. یہ جو علیہ کا آیا ہے، علیہ کا جہاں پر بھی قرآن میں آئے گا اس سے مراد کوئی ذمہ داری ہوگی.
علیکا، اور اگر لکا آئے گا تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ کے حق میں، جیسے کہ ایک حدیث میں آیا ہے القرآن حجت لکا، قرآن یا تو آپ کے بارے میں گواہی دے گا کہ یہ انسان مجھے اس دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا، میرے معنی کو سمجھتا تھا، اے اللہ میں آج اس کی سفارش کرتا ہوں تو اس کو بخش دے، قرآن سفارش کرے گا، یہ باقاعدہ حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، پہلی صورت یہ ہے کہ حجت لک، قرآن آپ کے حق میں گواہی دے گا، اور کہتے ہیں قرآن ایک ایسی چیز ہوگی جو اللہ سے لڑائی کرے گی کہ اے اللہ اس شخص نے مجھے پڑھا، اس شخص نے مجھے کھول کھول کر سیکھا، اس شخص نے مجھے اس دنیا کے اندر تجھے سمجھنے کے لیے مجھے پڑھا، تیرے حبیب کو سمجھنے کے لیے مجھے پڑھا، تیری احکامات کو سمجھنے کے لیے مجھے پڑھا، لہٰذا یہ شخص دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالی سے جھگڑا کر کے قرآن اس شخص کو جس کے اوپر جہنم واجب تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے درخواست کر کے سفارش کر کے اس شخص کو دوزخ سے بچا کے وہ جنت میں ڈال دے گی۔ یہ قرآن کرے گا، یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا کل قیامت کے دن، تب کہ جب ہم اس کو آج کے روز، آج کے دنوں میں جب تک آنکھیں کھلیں ہم اس کو سیکھیں گے۔ آگے اتنا کافی نہیں ہے، آگے سنیے، او علیکا، یا تمہارے خلاف گواہی دے گا قرآن، کہے گا کہ اے اللہ اس نے تو مجھے کھول کے نہیں پڑھا، اے اللہ اس نے تو مجھے سمجھا ہی نہیں، اے اللہ اس نے تو میرے مطالب کو سمجھا ہی نہیں، لہٰذا تو نے اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے تو کر لے، لیکن میں بھی تیرے ساتھ اس کے خلاف کھڑا ہوں۔ تو جس پلڑے میں اللہ کی سزا آ جائے اور اس کے حق میں قرآن کی گواہی آ جائے، اس شخص کو پھر دوزخ سے کون بچا سکتا ہے؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہٰذا اللہ کے حبیب نے فرما دیا القرآن حجت لک و علیک، قرآن آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف جھگڑالو ہے یا آپ کے خلاف ہے۔ تو اب میں اور آپ سب ماشاءاللہ سے سمجھدار ہیں، دو کے علاوہ سارے عاقل بالغ ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کو ہم نے اپنے حق میں کرنا ہے یا اپنے خلاف کرنا ہے۔ اپنے حق میں کرنا ہے تو ایسے بیٹھیے اور قرآن کو سیکھنی ہے اور قرآن کو سیکھیے اپنی زندگی میں۔ اگر قرآن کو اپنے خلاف کرنا ہے تو پھر وہ اس کا آسان طریقہ ہے کہ قرآن جہاں کھلا ہو بندہ وہاں سے اٹھ جائے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ نے فرمایا جو کچھ تم خرچ کرتے ہو من خیر مال میں سے، فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ تم اپنے لیے کرتے ہو۔ اللہ نے فرمایا تمہارے مال دینے سے مجھے فائدہ نہیں ہے، تمہارے مال دینے سے اللہ کی راہ میں تمہیں فائدہ ہے، تمہاری جان کو فائدہ ہے۔ آگے وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور تم خرچ نہیں کرتے مگر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرمایا جو کچھ بھی تم مال خرچ کرتے ہو تمہاری نیت صرف ایک ہونی چاہیے، اللہ کی رضا، کہ اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ وَمَا تُنْفِقُوا، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو من خیر مال میں سے، يُوَفَّى إِلَيْكُمْ، تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا، وَأَنْتُمْ لَا تُظْلِمُونَ، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی تمہارے ذہن میں یہ نہ ہو کہ آج مال خرچ کر رہا ہوں، کل قیامت کے دن شاید مجھے اس کا حساب کتاب نہ ملے پورا۔ اللہ نے فرمایا جو تم آج مال خرچ کر رہے ہو تمہیں پورا کا پورا دیا جائے گا، بلکہ ساتھ ہی فرما دیا کہ تم پر ظلم بھی نہیں کیا جائے گا، اور یہ بھی نہیں کہ پورا پورا، بلکہ اللہ نے جس طرح پچھلی آیات میں فرمایا کہ تمہارے ایک کے بدلے تمہیں 700 گنا دیا جائے گا، اور اللہ نے پھر آگے بھی فرمایا وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تمہیں جتنا دے گا، جتنا چاہے گا تمہیں دے گا، اور اللہ جتنا چاہے گا میں اور آپ اس کے مطابق سوچ بھی نہیں سکتے، میری اور آپ کی اتنی عقل نہیں ہے کہ جتنا اللہ چاہے گا۔ بہرحال آخری آیت سمجھیے، لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا، یہ ہمارے معاشرے کے اوپر ایک بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ سمجھیے کہ ہمیں اجاگر کرنے کے لیے ایک ٹھوکر لگائی ہے۔ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْصِرُوا، ان محتاجوں کے لیے جو روکے گئے، جو گھیر لیے گئے، جو گھیرے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ کون سے محتاج؟ لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ چل پھر نہیں سکتے اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر معاش کے لیے۔ معاش کے لیے کیا مطلب؟ یعنی کہ ایک ایسی قوم بھی ہے جو صرف اللہ کا دین سیکھے گی اور اس کے ساتھ تعاون آپ نے کرنا ہے مدارس کی صورت میں، جیسے کہ اصحاب صفہ تھے، صحابہ کرام تھے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے
کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام صبح سے لے کر شام تک ان کا ایک ہی کام تھا کہ نبی کے کلمات کو اپنے پاس محفوظ کر لینا، نبی کے کلمات کو، اللہ کے دیے گئے احکامات کو اپنے پاس محفوظ کر لینا۔ اور اس کا کیا تھا؟ اس کا وہ نتیجہ یہ تھا کہ شام کے وقت جو صحابہ کرام معاش میں ہوتے، جو صحابہ کرام جہاد میں ہوتے، وہ پھر آگے پوچھتے تھے بھائی آپ نے کیا حدیث پڑھی، آج مجھے بتاؤ، آج آپ نے کیا حدیث پڑھی مجھے بتاؤ، آج اللہ کے نبی پر کون سے احکامات نازل ہوئے تم مجھے بتاؤ۔ وہ اصحاب صفہ تھے جن کا کام تھا صبح سے لے کر شام تک قرآن کی تعلیمات کو سیکھنا۔ اور آج کل کے آپ کے سامنے، آپ کے معاشرے میں مدارس ہیں، جو مدارس صحیح معنوں میں قرآن کی تعلیمات دے رہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کے کھانے پینے کا خرچہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ وہ محتاج لوگ جو کہ اس زمین میں اللہ کی راہ کی وجہ سے فی سبیل اللہ وہ گھر چکے ہیں، وہ چل پھر نہیں سکتے، یعنی وہ معاش نہیں کما سکتے۔ اگر وہ معاش کمائیں گے تو دین کون سیکھے گا؟ اگر دین سیکھیں گے تو معاش نہیں کما سکتے، لہٰذا انہوں نے معاش کو نہیں ترجیح دی، اللہ کے دین کو ترجیح دی ہے۔ تو آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ معاملت کریں۔ وہ کیسے؟ آگے اللہ خود بیان کر رہے ہیں، یحسبہم الجاہل، کہ ناواقف انسان وہ گمان کرتے ہیں ان کے بارے میں، اغنیاء من التعوف، کہ وہ مالدار ہیں، یعنی کہ جو جاہل یعنی کہ ناواقف لوگ، یہاں پہ جاہل سے مراد ناواقف لوگ ہیں، یعنی ناواقف لوگ ان کے بارے میں گمان کرتے ہیں یہ تو مالدار ہیں، یہ لوگ مالدار ہیں مدارس والے۔ کیوں؟ من التعوف، اس لیے کہ وہ ان سے سوال نہیں کرتے، وہ ان سے سوال نہیں کرتے، وہ اپنی بے حرمتی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان سے سوال کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہ کہہ دے کہ تم نے مجھ سے نہیں مانگا، تم نے ان سے کیوں مانگا، لہٰذا وہ تم سے سوال نہیں کریں گے۔ جو دین کو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ تم سے سوال نہیں کریں گے۔ تعرفہم بسیماہم، تم نے ان کو پہچاننا ہے ان کی شکلوں سے۔ اللہ دیکھیں کیسے کیسے فرما رہا ہے کہ تم نے ان کو پہچاننا ہے ان کی شکلوں سے۔ سب سے پہلے احتیاج، محتاجی کی سب سے بڑا اثر آپ کی شکل کے اوپر پڑتا ہے۔ جب آپ کو روٹی صحیح نہ مل رہی ہو، جب آپ کو پروٹین صحیح نہ مل رہا ہو، جب آپ کو نیوٹریشن صحیح نہ مل رہا ہو، تو آپ کی شکل کے اوپر اس طرح کی کمزوری آ جاتی ہے۔ اللہ فرما رہے کہ تم پہچان سکتے ہو ان کے چہروں سے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ لوگوں سے سوال نہیں کرتے چمٹ چمٹ کر، جس طرح کہ آپ باہر جائیں تو غریب آپ کی جان نہیں چھوڑتے جو کہ بیکاری لوگ ہیں، اللہ کی راہ میں دے دو، اللہ کی راہ، وہ آپ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں۔ اللہ یہاں پر فرما رہے کہ وہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں چمٹیں گے، ہاں ایک دفعہ آپ کے سامنے بات رکھ دیں گے کہ بھائی ہمارے ادارے کی یہ ہے ذمہ داریاں، یہ ہیں ضروریات، بس بعد میں آپ کو نہیں کہیں گے، آپ نے خود دینا ہے، خود آپ نے جا کے بولنا ہے بھائی مدرسے کی کیا نوعیت ہے، میں اتنا کماتا ہوں، میں نے کچھ پیسے دینے ہیں، لہٰذا آپ یہ لے لیں، خود دینا ہے۔ آگے فرما دیا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو مال میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ یہ مت سمجھو کہ اللہ تمہیں نہیں جانتا جو تم خرچ کر رہے ہو، اگر تمہاری نیت خالصتاً اللہ کے لیے ہے تو اللہ تمہیں بڑا چڑھا کر دے گا، اور اگر تمہاری نیت ریاکاری کے لیے ہے تو پھر ریاکاری آتی ہے شرک کے زمرے میں، اور اللہ نے فرمایا کہ اس شرک کو میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔